لیکن اللہ کے رسول تو کائنات کے سب سے بڑے حکیم تھے نا۔ جیسے ہی حلیس حضور کی طرف جانے لگا تو دور سے آپ نے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ تو حلیس ہے۔ تو آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ایسا کرو، یہ جو جتنے اونٹ اور یہ جتنے جانور ہیں جو حرم میں ہم نے ذبح کرنے کے لیے لائے ہیں، کہا کہ ان کو آگے کی طرف کر دو جس طرف حلیس آ رہا ہے۔ تو حضور نے جیسے ہی وہ سارے جانور ایک صحابی سے کہا کہ آگے کی طرف لے جاؤ، تو حلیس نے قریب آ کے دیکھا کہ جانوروں کے گلوں میں قلادے لگے ہوئے ہیں، تو وہ حضور کی طرف آیا ہی نہیں۔ ان جانوروں کو دیکھ کر وہیں سے واپس چلا گیا۔ لیکن جن لوگوں کو آپ مدینہ سے لے کے یہاں آئے ہیں 1400 کے قریب، آپ میری بات کو اگر مانیں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر جنگ ہو گئی آپ کی اور مکہ والوں کی، تو یہ جو 1400 لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں نا، یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ بات کہنی تھی کہ حضرت صدیق اکبر نے اتنا سخت جملہ عروہ سے کہا۔ بخاری میں ہمارے اساتذہ جب اس حدیث کو پڑھاتے ہیں تو بسا اوقات اس لفظ کا ترجمہ نہیں کرتے، آگے نکل جاتے ہیں۔ ابے تیری حیثیت تو یہ ہے کہ تم تو بتوں کی شرمگاہ چاٹنے والے لوگ ہو۔ اس پر حضور سے وہ پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے نہیں ہو کہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا۔ میں کیسر و کسریٰ بھی گیا ہوں، میں حبشہ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں روم کے قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے جو محمد کے ساتھیوں کو دیکھا ہے نا، کہ یہاں کا جو سب سے کریم آدمی ہے، جو سب سے رحیم آدمی ہے، جو سب سے زیادہ رحم دل آدمی ہے، اگر ہم کوئی غلط بات کہیں تو ان کا وہ رحم دل آدمی بھی اتنی سخت بات کرتا ہے کہ اس کا جواب بندہ نہیں دے سکتا۔ اشارہ حضرت ابو بکر کی طرف تھا۔ اور یہ اپنے صاحب سے یعنی حضور سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں تو سب اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں، جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو سب کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اور جب وضو کرتے ہیں تو پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اٹھا کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے نبی جب تھوکتے ہیں تو لعاب دہن کو زمین پر گرنے کے بجائے ہاتھوں پہ پکڑ کر اپنے ہاتھوں پہ مل کے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو تم اپنے حال پر چھوڑ دو۔ ادھر حدیبیہ میں یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ جب حضور کے پاس صحابہ اکرام کے پاس یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان جو حضرت نے یہاں سے سفیر بنا کے مشرکین مکہ کی طرف بھیجے تھے، اور وہ تو بات چیت کرنے گئے تھے اور ان کو شہید کر دیا ہے، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنگ کرنے آئے تو نہیں تھے، ہمارا ارادہ جنگ کا تو نہیں تھا، ہم تو صرف خالصتاً حرم کعبہ کا دیدار کرنے اور عمرہ کرنے آئے تھے۔ اب چونکہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، اب جنگ کا آغاز انہوں نے کیا ہے، اب ہم جنگ کریں گے۔ اور تم میں سے کون آدمی ہے جو آج عثمان کا بدلہ لے کر یہاں سے واپس جائے گا؟ تو آپ نے جیسے ہی اعلان فرمایا تو حضرت سنان ابن سنان آئے اور آ کر حضور کا الٹا ہاتھ ایسے کھلا ہوا تھا، تو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اس بات پر جو آپ کے جی میں ہے، کہ اگر گھوڑا اور حضرت سلمہ بن اکوع دوڑنا چاہیں تو گھوڑا حضرت سلمہ بن اکوع کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اتنی تیز دوڑ تھی وہ۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع اتنی تابعداری کے ساتھ آئے، اور شروع میں جو لوگ بیعت کر رہے تھے تو آپ نے بیعت کی اور کہا یا رسول اللہ میں اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ میں میدان سے بھاگوں گا نہیں، اور میں اس بات پر بیعت کرتا ہوں یا تو شہید ہو جاؤں گا یا فتح حاصل کر کے واپس آؤں گا۔ اور کچھ دیر گزری، صحابہ اکرام بیعت کر رہے تھے تو حضرت سلمہ بن اکوع پھر آئے اور آ کر پھر بیعت کی، کہا یا رسول اللہ میں ایک مرتبہ پھر بیعت کرتا ہوں۔ اور جب صحابہ کرام بیعت کر چکے تو آخر میں حضرت سلمہ پھر بھاگ کے آئے اور کہا یا رسول اللہ میں تیسری مرتبہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کر لو۔ کہ حضرت عثمان الحمدللہ زندہ ہیں، وہ شہید نہیں ہوئے، لیکن بیعت اب بھی اس بات پر قائم ہے کہ ضرورت پڑی تو ہم جان دیں گے بھی اور لیں گے بھی۔ تو اس پر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ایسے اٹھایا اور کہا کہ لوگوں، آج یہ جو بیعت ہو رہی ہے، اس بیعت میں چونکہ عثمان ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر اپنے الٹے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے،
اور یہ عثمان کی طرف سے میں اپنے ہاتھ. انتہائی واجب الاحترام عزیز مسلمان دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کی جا رہی تھیں، جس کا لب لباب اور حاصل مطالعہ یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیقاً، یعنی ان کی پیدائش کے مقاصد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات شامل رکھی ہے کہ جب بھی حق کی بات آئے گی، جب بھی کوئی کلمہ حق کہنے کا وقت آئے گا تو کوئی انکار کرنے والا بھلا انکار کر دے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حق سامنے آتے ہی غیر شعوری طور پر، یعنی فطرت کے تقاضوں کے مطابق آپ کی زبان پر حق کی تصدیق جاری ہو جاتی ہے. اور حضرت ابوبکر کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات اور مواقع موجود ہیں کہ جس پر سب لوگ حیران تھے، لیکن حضرت ابوبکر حیرانگی کے بجائے آنکھیں بند کر کے تصدیق فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہی میں سے ایک موقع حدیبیہ کا مقام ہے، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے چل پڑتے ہیں، اور جس میں 1400 صحابہ کرام سب کے سب مخلص مومن متقی تھے، سوائے 2 شخصوں کے. ایک وہ شخص کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں ایک مقام پر صحابہ اکرام کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، اور اس درمیان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جملہ کہو، نستغفر اللہ ونتوب الیہ. اور سارے صحابہ اکرام نے یہ جملہ کہا کہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ. اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہو رہے تھے تو ان سے یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ کہو قولوا حطۃ نغفر لکم، جس کا مفہوم بھی یہی ہے. تو بنی اسرائیل نے یہ بات حضرت یوشع کے کہنے کے باوجود اس حکم کی تعمیل نہیں فرمائی، اور حضور نے جب صحابہ سے کہا تو سب صحابہ نے کہا نستغفر اللہ ونتوب الیہ. اور صبح فجر کی نماز کا وقت تھا اور حضور نے نماز پڑھائی، تو نماز کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلکم مغفور لہ، تم جو سارے لوگ ہو تم سب کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے، الا صاحب الجمل الاحمر، سوائے سرخ اونٹ والے شخص کے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ حضور نے کس کے بارے میں فرمایا ہے، تو ہم گئے اس کے پاس کہ سب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے، اور حضور نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے کہ تمہاری مغفرت نہیں ہوئی، تو تم بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور جا کر حضور سے مغفرت کی دعا کی درخواست کریں.
اور اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کے رسول دعا فرمائیں گے اور تمہاری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ جابر میرا تو اونٹ گم ہو چکا ہے، مجھے اونٹ کی فکر ہے، اور مجھے اگر اونٹ مل جائے تو مجھے حضور سے دعا کروا کے اپنی مغفرت کروانے کی اتنی چاہت نہیں ہے جتنی میرے اونٹ کے ملنے کی مجھے چاہت ہے۔ بس اونٹ مل جائے تو سارے کام میرے گویا کے ہو جائیں گے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم مایوس ہو کر اس کو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا، اور سارے صحابہ اکرام ایک مقام پر حضور کے ساتھ ہیں، اور وہ اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہے، کبھی پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا ہے، کبھی نیچے آ رہا ہے، کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی پیچھے جا رہا ہے۔ اسی درمیان وہ اپنا اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک جگہ سے نیچے گرا، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں جنگل کے درندے آئے اور اس شخص کی لاش کو چیر پھاڑ کر کھا کے چلے گئے۔ چونکہ جب کوئی نبی جس زمانے میں دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس نبی کی موجودگی میں اگر وہ حکم دیتے ہیں اور اس کی اگر کوئی تعمیل نہیں کرتا تو گویا کہ یہ شخص کفر کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھار پھر اللہ کی ذات ایسے منکروں کے انجام کا اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ فرماتے ہیں کہ جو اطاعت کرنے والے جو مومن ہوتے ہیں انہیں اپنے ایمان پر اور اپنی اطاعت پر اطمینان ہو جاتا ہے کہ شکر ہے ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی، اللہ نے ہمیں بچا لیا، اور اس نافرمان نے چونکہ اللہ کے رسول کے حکم کو کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس دشمن کو ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے انجام بد تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور شخص تھا، آگے آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر حدیبیہ کا جو مقام ہے یہاں جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے مناسب سمجھا کہ ہمارے جانے کی اور آنے کی اور ہماری ساری سرگرمیوں کی اطلاع مکہ والوں کو ہونی چاہیے۔ آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کے پاس بدیل بن ورقہ آیا، یہ بنو خزاعہ کا ایک آدمی تھا، اور آپ سے پوچھا کہ آپ کا مدینہ سے مکہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ ایسی قوم کے پاس آ رہے ہیں جس قوم سے آپ نے بدر میں جنگ کی ہے، جس قوم سے آپ نے احد میں جنگ کی ہے، جس قوم سے آپ نے مدینہ کے قریب خندقیں کھود کے جنگیں کی ہیں، تو یہ اتنی بڑی 3 جنگیں ہوئی ہیں جس قوم کے ساتھ، اب اس قوم کے قریب میں خانہ کعبہ ہے اور آپ اس کا طواف کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، لیکن یہ تو قوم آپ کی دشمن ہے، اس کی طرف جانے کا آپ کا حقیقی مقصد کیا ہے وہ ہمیں آپ بتائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 اونٹ دکھائے کہ یہ دیکھو، یہ ہم قربانی کے جانور لے کے آئے۔ سب کے گلوں میں حرم کی طرف جانے کے لیے اس زمانے میں لوگ جانوروں کے گلوں میں قلادہ لٹکا دیتے تھے، اور جہاں سے وہ اونٹ یا حلال جانور گزرتے تھے تو وہاں کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ جو قافلہ ہے، اس قافلے میں یہ جو جانور ہیں یہ حرم میں ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو جیسے حرم ہمارے نزدیک قابل احترام ہے، ان جانوروں کا بھی ہم احترام کریں گے اور اس قافلے کا بھی احترام کریں گے، ہم اس قافلے کو لوٹیں گے نہیں۔ حالانکہ عربوں میں یہی ہوتا تھا کہ کہیں سے کوئی قافلہ گزرنے لگتا تھا اس کو لوٹ لیتے تھے، لیکن وہ جو قربانی کے جانور جو حرم کی طرف جاتے تھے تو نشانی کے طور پر ان کے گلے میں قلادہ لٹکا دیتے تھے، اور ان جانوروں کو خنجر مارتے تھے اس کے کسی جسم کے حصے پر، اور یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جو خون سے رنگین ہے یہ جو جانور، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ذبح ہونے جا رہا ہے حرم میں۔ تو جن جن علاقوں سے گزرتے تھے تو لوگ احترام کرتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے کہ یہ حج کا سفر کرنے والے ہیں، یہ عمرے کا سفر کرنے والے ہیں، یہ حرم کی طرف جانے والے لوگ ہیں۔ تو بدیل بن ورقہ کو حضور نے ساری تفصیل بتائی کہ ہم تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی نیت نہیں ہے،
تو یہ بدیل بن ورقہ گیا مشرکین مکہ کے پاس اور جا کے بتایا کہ حضور تو صرف اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اور آپ لوگ اپنے طور پر یہ کیسے سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آئیں؟ اور اس پر مشرکین مکہ نے بدیل کو ڈانٹا کہ تم بدو آدمی ہو، تم ان معاملات کو نہیں سمجھتے، انہوں نے عمرے کا ایک بہانہ بنا رکھا ہے، اصل میں وہ یہاں خانہ کعبہ پہ آ کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے ایک آدمی بھیجا جس کا نام تھا حلیث بن علقمہ۔ یہ اصل میں بنیادی طور پر حبشہ کے لوگ تھے اور بہت سارے خاندان تھے، اور یہ مکہ میں آ کر آباد تھے، لیکن یہ لوگ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے، اور مشرکین مکہ کی یہ ضرورت تھی کہ وہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات، دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور یہ آئے بھی حرم کی محبت میں آئے تھے یہاں، اور یہ بڑی تعداد میں مکہ میں آباد تھے۔ جب بھی مشرکین مکہ کی کسی کے خلاف جنگ ہوتی تھی تو ان کو اگر ماہر تیر انداز چاہیے ہوتے تھے تو یہی حبشہ کے خاندان تھے جو ان کو کام آتے تھے۔ تو حلیث کو انہوں نے بھیجا، اور بڑی تکنیک سے بھیجا کہ جب حلیث جائے گا اور جا کر ان سے مذاکرات کرے گا تو ظاہر ہے مدینہ والوں نے حلیث کی بات تو نہیں ماننی، وہ تو پھر بھی عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، تو اس کے باوجود بھی جب آئیں گے تو اس حلیث کا دل ٹوٹ جائے گا کہ دیکھو میں مذاکرات کرنے گیا، سفارت کاری کے لیے گیا، اور میری بات مدینہ والوں نے نہیں مانی، تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر ہمیں محمد سے جنگ کرنی پڑی تو یہ ہمارا ساتھ دے گا، ہمارے ساتھ جانے سے انکار نہیں کرے گا، چونکہ دلی طور پر اس کی بات نہ ماننے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے متعلق اس کا دل وزنی ہو چکا ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول تو کائنات کے سب سے بڑے حکیم تھے نا۔ جیسے ہی حلیث حضور کی طرف جانے لگا تو دور سے آپ نے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ تو حلیث ہے، تو آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ایسا کرو، یہ جو جتنے اونٹ اور یہ جتنے جانور ہیں جو حرم میں ہم نے ذبح کرنے کے لیے لائے ہیں، 70 کے قریب اونٹ صرف حضور کے تھے، کہا کہ ان کو آگے کی طرف کر دو جس طرف حلیث آ رہا ہے۔ تو حضور نے جیسے ہی وہ سارے جانور ایک صحابی سے کہا کہ آگے کی طرف لے جاؤ، تو حلیث نے قریب آ کے دیکھا کہ جانوروں کے گلوں میں قلادے لگے ہوئے ہیں، جانوروں کو ہان ہوئے، تو وہ حضور کی طرف آیا ہی نہیں، ان جانوروں کو دیکھ کر وہیں سے واپس چلا گیا اور مشرکین مکہ سے جا کر لڑنے لگا کہ تم ان لوگوں کو حرم میں داخل ہونے سے روک رہے ہو کہ جن کے جانوروں میں حرم میں ذبح ہونے کے لیے قلادے لٹک رہے ہیں اور ان کے جسم پر زخم کے نشان موجود ہیں، وہ تو حج عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کیسے ان کا راستہ روک سکتے ہیں؟ چونکہ حرم تمہارا تو نہیں ہے، سارے عربوں کا ہے، یہاں جو چاہے وہ آ سکتا ہے، جو تمہارا مخالف ہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ تو ان سرداران مکہ نے حلیث کی بڑی بے عزتی کی اور کہا کہ تم بدو آدمی ہو، حبشی آدمی ہو، تمہیں کیا پتہ سیاست کیا ہوتی ہے، سیاست کے معاملات کیا ہوتے ہیں، دو قومیں جب آپس میں لڑتی ہیں تو ان کے آپس کے معاملات کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تو اس پر حلیث غصے میں آ گیا اور کہا کہ دیکھو اگر تم یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہو تو میں حضور کے ساتھ کھڑا ہو کر تمہارے خلاف جنگ لڑوں گا، کیونکہ ہمارے درمیان معاہدہ یہ ہوا تھا کہ حرم میں جو بھی آئے گا ہم اس کا راستہ نہیں روکیں گے، اور آپ مدینہ والوں کا راستہ روک رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے اس کی منت سماجت کی کہ نہیں آپ جذباتی نہ ہو، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور آدمی کو بھیجا حضور کی طرف، اس کا نام ہے عروہ بن مسعود الثقفی، یہ طائف کے سرداروں میں سے تھا۔ حضور کی خدمت میں یہ حاضر ہوا اور جا کر بات چیت کی۔ اب یہ چاہتا تھا کہ حضور میرے ہاتھ پر کوئی معاہدہ کر دیں اور میرے کہنے پر حضور واپس چلے جائیں اور حرم میں داخل نہ ہو۔ تو اس نے بڑی منت سماجت حضور کی کہ کسی طرح حضور اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ اس سال عمرہ نہ کریں، آپ چلے جائیں، اگلے سال کے لیے سوچا جا سکتا ہے۔ اور مشرکین مکہ کی چونکہ وہ اپنی ناک کو بہت اونچا رکھتے تھے، کوئی بھی آ رہا ان کے ذہن میں یہی ہے
کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کے مخالف لوگ ہیں، یہ کل کے بچے ہیں، اور یہ ہمارے پوتوں اور بیٹوں اور بھتیجوں کی جگہ تھے، اب ان کے مقابلے میں خاندان کا ایک بڑا سردار جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرے، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے۔ اس لیے کبھی یہ حبشہ کے اس حلیس کو بھیج رہے ہیں اور کبھی عروہ کو بھیج رہے ہیں جو طائف سے ہے۔ اور عروہ جب وہاں گیا اور اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، تو گفتگو کرتے 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 اس نے یہ بات کہہ دی کہ دیکھیں آپ وہاں سے یہاں آئے ہیں، حالات کسی ٹائم بھی گڑبڑ ہو سکتے ہیں، جنگ اگر ہو جاتی ہے تو یہ کتنا بڑا خون خرابہ ہوگا، کتنے لوگ مر جائیں گے، اور مرنے والے دونوں آپ کے رشتہ دار ہوں گے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ لیکن جن لوگوں کو آپ مدینہ سے لے کے یہاں آئے ہیں 1400 کے قریب، آپ میری بات کو اگر مانیں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر جنگ ہو گئی آپ کی اور مکہ والوں کی، تو یہ جو 1400 لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں نا، یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ بات کہنی تھی کہ حضرت صدیق اکبر نے اتنا سخت جملہ عروہ سے کہا۔ بخاری میں ہمارے اساتذہ جب اس حدیث کو پڑھاتے ہیں تو بسا اوقات اس لفظ کا ترجمہ نہیں کرتے، آگے نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے وہ سخت جملہ کہا کہ ہم بھاگ جائیں گے حضور کو چھوڑ کے، ابے تیری حیثیت تو یہ ہے کہ تم تو بتوں کی شرمگاہ چاٹنے والے لوگ ہو۔ اب یہ بات جب عروہ نے سنی تو اس کے ماتھے پہ پسینے آ گئے۔ وہ جو بڑے دھڑلے سے حضور کے سامنے بات کر رہا تھا کہ یہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، یہ ایسا کر لیں گے، حضرت ابو بکر نے ایک بات کہی، بس وہیں خاموش ہو گیا وہ۔ اس پر حضور سے وہ پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے نہیں ہو کہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا، لیکن اپنی سبکی اور اپنی شرمندگی بچانے کے لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ کون آدمی ہے جس نے مجھے اتنی سخت بات کہہ دی؟ تو حضور نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں۔ تو کہا اچھا، اس کا ایک احسان ہے مجھ پر، اگر وہ احسان نہ ہوتا نا تو واللہ میں اس کی سخت بات کا جواب ضرور دیتا اس کو۔ بس اب اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اب وہ حضور کی داڑھی پکڑ رہا ہے، کبھی حضور کے پاؤں کی طرف ہاتھ لے کے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، ہم جنگ کرنے جب آئے نہیں ہیں تو ہمیں عمرے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ عروہ ناکام ہو کے واپس چلا گیا، وہاں مشرکین مکہ کے پاس گیا، اور یہاں کی جب کنڈیشن اس نے دیکھی، اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ دیکھو، میں کیسر و کسریٰ بھی گیا ہوں، میں حبشہ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں روم کے قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے جو محمد کے ساتھیوں کو دیکھا ہے نا، کہ یہاں کا جو سب سے کریم آدمی ہے، جو سب سے رحیم آدمی ہے، جو سب سے زیادہ رحم دل آدمی ہے، اگر ہم کوئی غلط بات کہیں تو ان کا وہ رحم دل آدمی بھی اتنی سخت بات کرتا ہے کہ اس کا جواب بندہ نہیں دے سکتا۔ اشارہ حضرت ابو بکر کی طرف تھا، اور یہ اپنے صاحب سے یعنی حضور سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں تو سب اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں، جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو سب کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اور جب وضو کرتے ہیں تو پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اٹھا کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے نبی جب تھوکتے ہیں تو لعاب دہن کو زمین پر گرنے کے بجائے ہاتھوں پہ پکڑ کر اپنے ہاتھوں پہ مل کے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو تم اپنے حال پر چھوڑ دو، ان کا راستہ مت روکو۔ لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ کا وہ جو گھمنڈ تھا نا کہ نہیں، ان کو داخل نہیں ہونے دینا یہاں، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ داخل نہ ہو تاکہ ہماری ناک بچی رہے۔ اگر یہ داخل ہو گئے، عمرہ کر کے چلے گئے، پورا عرب یہ کہے گا کہ قریشیوں کو کیا ہو گیا، جن لوگوں نے بدر میں ان کے 70 لوگ مار دیے، احد کی جنگ ان کے خلاف لڑی، خندق میں ان کو ذلیل کیا، اور کتنے دھڑلے سے مدینہ سے صرف 1400 لوگ آئے، اور آ کر بڑے اطمینان اور سکون سے انہوں نے طواف کیا اور عمرہ کر کے واپس مدینے چلے گئے۔ یہ قریشیوں کا خوف تھا کہ عرب کے لوگ ہمیں یہ طعنہ دیں گے، جس پر یہ چاہتے تھے پہلے تو یہ واپس چلے جائیں، اور اگر واپس نہیں جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا آغاز ہو جائے۔
اگر ہم جنگ کریں گے تو کیا ہوگا؟ عرب ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ عرب کہیں گے کہ بھائی خانہ کعبہ تمہاری ملکیت تو نہیں ہے، یہ تو سارے عربوں کا ہے، اور تم جسے چاہتے ہو حرم میں داخل ہونے دیتے ہو، جسے نہیں چاہتے اس سے جنگ کرتے ہو، تو سارے عرب قریشیوں کے خلاف ہو جاتے۔ اس بات کا خطرہ تھا قریشیوں کو، جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے، لیکن یہ ویسے ہی واپس چلے جائیں، اگر جنگ کرنی بھی پڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر دیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ واپس تو نہیں جا رہے، تو ایک رات ایسا ہوا کہ صحابہ کرام سوئے ہوئے تھے اور 40-50 کے قریب لوگ خیموں میں داخل ہوئے، انہوں نے پتھر مارے، انہوں نے چیخیں ماری کہ کسی طرح یہ جنگ شروع کر دیں۔ صحابہ کرام اٹھے اور ان سب کو پکڑ لیا، حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے صبح ہوتے ہی ان کو پہچانا، اور پہچانے کے بعد ان کو معاف کر دیا اور ان کو رہا کر دیا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اب دوران نماز 80 آدمیوں نے حملہ کر دیا۔ آپ نے تسلی سے نماز پڑھی، نماز کے بعد ان 80 کے 80 کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو بھی رہا کر دیا۔ اب یہ مشرکین مکہ کی چال تھی کہ جب اس طرح ہنگامی طور پر ہم کوئی پتھر اس طرح کا شور شرابہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شروع کر دیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے سرداروں میں سے تو ان پہ حملہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، یہ تو نوجوان لڑکے تھے، اوباش لڑکے تھے، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر نوجوان آپ سے پوچھ کے جنگ کرتا ہے۔ یعنی بچوں پہ، نوجوانوں پہ بات چڑھانا آسان ہوتی ہے، لیکن یہ ان کا طے شدہ منصوبہ تھا کہ یہ نوجوان جب وہاں جا کے شور شرابہ کریں گے تو جنگ ہو جائے گی، ایک آدھ آدمی ہمارا اگر مر گیا تو ہمیں جنگ کرنے میں سہولت ہو جائے گی، اور ہم عرب کو یہ بتا سکیں گے کہ بھائی وہ مدینہ سے آئے، یہاں آ کر حملہ کیا، ہمارے بندے کو مار دیا، اب ہم ان کے خلاف جنگ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیج دیا تھا، گزشتہ جمعہ میں اس کی تفصیل ہم نے ذکر کی، اور آپ مکہ میں ہیں۔ ادھر حدیبیہ میں یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ جب حضور کے پاس، صحابہ اکرام کے پاس یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان جو حضرت نے یہاں سے سفیر بنا کے مشرکین مکہ کی طرف بھیجے تھے، اور وہ تو بات چیت کرنے گئے تھے اور ان کو شہید کر دیا ہے، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنگ کرنے آئے تو نہیں تھے، ہمارا ارادہ جنگ کا تو نہیں تھا، ہم تو صرف خالصتاً حرم کعبہ کا دیدار کرنے اور عمرہ کرنے آئے تھے۔ اب چونکہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، اب جنگ کا آغاز انہوں نے کیا ہے، اب ہم جنگ کریں گے۔ حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اور آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ لوگوں سے کہو اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا کہ حضرت عثمان کو اس طرح شہید کر دیا ہے، اور تم میں سے کون آدمی ہے جو آج عثمان کا بدلہ لے کر یہاں سے واپس جائے گا؟ میں تو اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے خود اس بات کا اظہار فرمایا، اور حضرت عمر پاس کھڑے تھے، تو آپ نے جیسے ہی اعلان فرمایا تو حضرت سنان ابن سنان آئے، اور آ کر حضور کا الٹا ہاتھ ایسے کھلا ہوا تھا، تو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اس بات پر جو آپ کے جی میں ہے، یعنی آپ جس بات کا بھی حکم دینا چاہتے ہیں نا، میں پوچھتا نہیں ہوں کہ آپ کس چیز کی مجھ سے بیعت لے رہے ہیں، آپ کے دل اور آپ کے جی میں جو بات ہے میں اس پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ بس اس شرط پر پھر حضور نے صحابہ سے بیعت لی کہ سنان نے جس شرط پر بیعت کی ہے کہ میرے دل میں جو آ رہا ہے اس پر بیعت کرو، تو ہر صحابی آتا اور آ کر بیعت کرتا جا رہا ہے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتا جا رہا ہے۔ اور چونکہ صحابہ اکرام 1400 تھے، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مسلسل اس طرح پھیلا ہوا ہے، اور صحابہ اکرام آ رہے ہیں اور بیعت کر کے جا رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ کی تھکاوٹ کو محسوس کرتے ہوئے حضرت عمر نے آپ کا ہاتھ یوں تھام لیا۔ اب حضور کا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھوں میں ہے، اور صحابہ اکرام آ رہے ہیں اور آ کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، صحابہ اکرام میں وہ صحابی ہیں، ہر طرز کا صحابہ اکرام میں آپ کو صحابی ملے گا، یہ وہ صحابی ہیں کہ اگر گھوڑا اور حضرت سلمہ بن اکوع دوڑنا چاہیں تو گھوڑا حضرت سلمہ بن اکوع کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اتنی تیز دوڑ تھی وہ۔ کئی مارکے انہوں نے اس بات پر لڑے کہ چونکہ اونٹ سست جاتا ہے، وہ خود اتنے تیز بھاگے کہ اونٹ سے آگے نکل گئے۔
سواریوں سے آگے نکل جاتے تھے۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع اتنی تابعداری کے ساتھ آئے، اور شروع میں جو لوگ بیعت کر رہے تھے تو آپ نے بیعت کی اور کہا یا رسول اللہ میں اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ میں میدان سے بھاگوں گا نہیں، اور میں اس بات پر بیعت کرتا ہوں یا تو شہید ہو جاؤں گا یا فتح حاصل کر کے واپس آؤں گا۔ اور کچھ دیر گزری، صحابہ اکرام بیعت کر رہے تھے تو حضرت سلمہ بن اکوع پھر آئے اور آ کر پھر بیعت کی، کہا یا رسول اللہ میں ایک مرتبہ پھر بیعت کرتا ہوں۔ اور جب صحابہ کرام بیعت کر چکے تو آخر میں حضرت سلمہ پھر بھاگ کے آئے اور کہا یا رسول اللہ میں تیسری مرتبہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کر لو۔ یہ کنڈیشن صحابہ کرام کی اس اطاعت اور تابعداری اور جان فشانی ساری دنیا دیکھ رہی تھی۔ اپنے علاقے سے دور ہیں، اسلحہ پاس نہیں ہے، کوئی پیچھے طاقت نہیں ہے، کوئی قبیلہ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، 1400 لوگ ہیں، قریب میں کوئی قبیلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، تلواروں کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہے، 2 کپڑوں میں یہاں سے گئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس جان فشانی سے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی جنگ ہو اور ابھی اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرما رہے تھے۔ اس بیعت کے درمیان دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ اونٹ کی آؤٹ میں چھپا ہوا ہے، اور بیعت ادھر ہو رہی ہے اور اس نے بیعت نہیں کی، اور وہ منافق تھا۔ 1400 صحابہ اکرام نے بیعت کی اور وہ ایک آدمی اپنے اونٹ کے پیچھے چھپ کے بیٹھا رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب مغفرت کا اعلان فرمایا تو 1400 صحابہ کی مغفرت کی۔ ایک وہ آدمی جس کا ہم نے ابھی گفتگو میں ذکر کیا کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی طلب کا انکار کیا، اللہ نے اس کا انجام ادھر ہی دکھا دیا۔ اور ایک یہ شخص تھا کہ جو اونٹ کے پیچھے چھپا رہا، اور ان 1400 صحابہ اکرام کی جو مغفرت کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا جنت کا، اس فہرست سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا۔ جب یہ خبر مکہ میں پہنچی کہ بھئی وہاں تو جنگ پہ بیعت ہو چکی ہے حضور کے ہاتھ پر کہ اب تو ہم نے جنگ لڑنی ہے، انہوں نے فوراً حضرت عثمان کو واپس بھیجا کہ جو اصل خبر ہے وہ خبر تو حضرت عثمان کو دیکھ کر ختم ہونا۔ اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے مجھے یہ خبر دے دی ہے کہ حضرت عثمان الحمدللہ زندہ ہیں، وہ شہید نہیں ہوئے، لیکن بیعت اب بھی اس بات پر قائم ہے کہ ضرورت پڑی تو ہم جان دیں گے بھی اور لیں گے بھی۔ تو اس پر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ایسے اٹھایا اور کہا کہ لوگوں، آج یہ جو بیعت ہو رہی ہے، اس بیعت میں چونکہ عثمان ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر اپنے الٹے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ عثمان کی طرف سے میں اپنے ہاتھ سے عثمان کی بیعت اپنے ہاتھ پہ کر رہا ہوں۔ اور جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو 1400 لوگ مرنے پہ آ چکے ہیں، تو اب انہوں نے سر جوڑا اور کہا کہ نہیں، یہ واقعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اب کسی بات پر صلح ہو جانی چاہیے۔ اس پر انہوں نے پھر کہا کہ بھئی کوئی سردار جائے گا۔ تو سرداروں میں جو بڑے بڑے سردار اس وقت موجود تھے، اس میں سہیل ابن عمر تھا، ابو سفیان تھا، اور دیگر کچھ نام تھے۔ تو یہ طے ہوا کہ ابو سفیان کے جانے سے شاید بات بگڑ جائے۔ سہیل ابن عمر کو بھیجا کہ چونکہ وہ بہت چرب لسان تھے، یعنی باتوں میں اگلے کو زہر کرنے والے تھے، تو سہیل ابن عمر کو جب بھیجا اور دور سے جب وہ آنے لگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو سہیل آ رہا ہے، اور آپ نے فرمایا سہول امرکم، یعنی سہیل آ رہا ہے۔ تو سہیل کے لفظ میں چونکہ سہولت کا لفظ ہے نا، سین ہے لام، تو آپ نے اس سے ایک خوش فال لیا اور کہا کہ قد سہول امرکم، تمہارا معاملہ لگتا ہے کہ اللہ نے آسان کر دیا۔ تو سہیل ابن عمر آئے، آ کر بات چیت ہوئی، لمبی چوڑی بات ہوئی۔ شرائط تو چونکہ وہ مکہ کے سرداروں کے درمیان طے کر کے آ چکے تھے کہ کن کن شرائط پر ہم حضور سے صلح کریں گے، اور حضور کے سامنے جب وہ شرائط طے ہوئیں، آ کے بات چیت ہو رہی تھی، تو جب ان شرائط پر بات ہوئی تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اچھا ان شرائط پر بات ہوگی،
یعنی اس بات پر ہم صلح کریں گے، یہ تو ٹھیک ہے پہلی شرط کہ 10 سال تک ہم دونوں آپس میں جنگ نہیں کریں گے، مشرکین مکہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ تو صحابہ اکرام کو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی کو کوئی اشکال نہیں تھا۔ اگلی جو شرط تھی اس میں یہ کہا کہ دیکھیں مسئلہ ہمارا شروع ہوا ہے اس بات سے کہ ہم مکہ میں ایک ہی خاندان کے طور پر رہ رہے تھے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور ہمارے بچے بتیجے خاندان کے لوگ وہ اسلام کا کہہ کر، ایمان کا کہہ کر، نبوت پر ایمان لانے کا بتا کر وہ آپ کے ساتھ چلے گئے۔ اب کئی لوگ ہیں کہ وہ رہتے مکہ میں ہیں، ان کی اولاد مدینہ میں، ان کے بھائی مدینہ میں ہیں، ان کی خواتین مدینہ میں ہیں، اور وہ اسلام کا نام لیتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہو چکے ہیں لہٰذا مکہ میں ہم نہیں رہتے۔ اس پر یہ شرط لگائی کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینے چلا گیا تو آپ اس بات کے پابند ہوں گے کہ آپ اس مسلمان ہونے والے آدمی کو واپس مکہ بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام نے جب یہ شرط سنی کہ جو مسلمان ہو کے بیچارہ مکہ سے مدینہ آئے گا ہم اس کو مدینہ میں روکیں گے نہیں، بلکہ واپس ان مشرکوں کے ہاتھ میں ظلم اور ستم سہنے کے لیے واپس کر دیں گے۔ اس پر شور شرابہ شروع ہو گیا، اور شرط کا اگلا حصہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جاتا ہے، یعنی ظاہر ہے جو مدینہ سے مکہ آئے گا وہ اسلام چھوڑ کے آئے گا، یعنی مرتد ہو کے وہ آئے گا، تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ وہ جو مدینہ سے مکہ آئے گا نا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن مکہ سے جو مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا آپ اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ واپس مکہ اس کو بھیجا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں، ایسی شرط کیسے ہم مان سکتے ہیں کہ بھئی جو مسلمان ہو کے بیچارہ آئے گا اس کو ہم واپس کر دیں گے، اور جو مدینہ سے مرتد ہو کے مکہ آئے گا آپ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شرط کو ہم مانتے ہیں۔ صحابہ تیار نہیں ہیں، حضور نے کہا ہم مانتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تیسری شرط یہ رکھی کہ جو قبیلہ حضور کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے اس صلح میں شامل ہو سکتا ہے، جو مکہ والوں کے ساتھ قریشیوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ قریشیوں کے ساتھ شامل ہو جائے، اور اگلے 10 سال تک دونوں آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ اور کچھ دیگر ایسی شرائط تھیں، لیکن یہ جو شرط تھی اس پر صحابہ اکرام بہت بڑھ کے، اور ایک صحابی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ شرط ہونی چاہیے اور اس پر باضابطہ کوئی معاہدہ ہو، سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ شرائط قبول کر رہے ہیں۔ اور ایک حضرت ابو بکر ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بالکل اطمینان سے ہیں، چہرے پر بالکل حشاشت اور بشاشت ہے، کوئی وہ آثار نہیں ہے جو دیگر صحابہ اکرام کے چہرے پر ہیں، اور باقی صحابہ اکرام ان شرائط کو تسلیم نہیں کر رہے۔ آوازیں اٹھ جاتی ہیں، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو کے مدینہ آئے ہم اس کو واپس کر دیں، اور مدینہ سے ایک کافر مرتد ہو کے واپس آ جائے اور ہم اس کو واپس نہیں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو مدینہ سے مکہ آئے گا نا تو وہ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، یعنی وہ اسلام کو چھوڑ کے آئے گا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں اور ہمیں بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ جو مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو معاہدے کے تحت ہم اس کو واپس کریں گے، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ مشرکوں کے چنگل میں چلا جائے گا، اس کو وہ عذاب دیں گے، سختیوں سے وہ گزرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مظلوم کے لیے ضرور کوئی راستہ پیدا فرمائیں گے، اور جس راستے کی برکت سے وہ ان مکہ کے ظالموں سے نکل کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ لیکن معاہدے میں جب ہم نے یہ بات تسلیم کر لی ہے تو اگر کوئی آ گیا تو ہم اس کو واپس کریں گے۔ اس پر صلح میں بڑی گہما گہمی ہوئی، اس قدر گہما گہمی ہوئی کہ بعض معاملات کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک یاد کرواتے رہے کہ دیکھو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس صلح میں ایسا ہو جائے گا، تو صلح ہوئی تو اس کی یہ برکت، اس کی یہ برکت، اس کی یہ برکت، اس کی یہ برکت۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس بات کو تھوڑا اور تفصیل سے ذکر کریں گے کہ جب یہ صلح ہو گئی
میں اس کے علاوہ کوئی شرط ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کے حق میں ہو۔ اس کے اثرات کیا ہوئے، اور اس صلح پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر تمام صحابہ کرام سے الگ تھلگ رہے، اور ان کا فیصلہ بالکل الگ تھا، اور صحابہ کرام کی پریشانی بالکل جدا حیثیت رکھتی تھی۔ اس پر انشاءاللہ اگلی